نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم علم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے علم سیکھنے اور سکھانے کا سفر اس بابرکت پاک ماہ رمضان میں شروع کیا۔ اس لیے اسی نسبت سے آج کی ہماری ویڈیو ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماہ رمضان کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور جانیں گے کہ ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض ہوئے، اور یہ بھی کہ ماہ رمضان کے بارے میں دنیا بھر کے علماء کرام کیا کہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے لغوی معنی ہے جلانے والا۔ ماہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئے۔ ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ رمضان کے بہت سارے مختلف مفہوم علماء کرام نے بیان کیے ہیں، چند ایک آپ کی نظر ہے۔ ایک مفہوم جو اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے جلا دینا، خاک کر دینا، مٹا دینا، کیونکہ ماہ رمضان ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے پانی بھاپ بن کر ختم ہوتا ہے، اسی طرح رمضان کی تپش سے مسلمانوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور مسلمان نیکیاں کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ بھی ماہ رمضان کا ایک مفہوم ہے۔ ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے۔ بہرحال جو بھی معنی ہم اس سے لیں سب درست ہیں، اس لیے کہ ماہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ مفہوم مختلف علماء کرام نے رمضان کے بارے میں بیان کیے ہیں، لیکن اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو ماہ رمضان کا معنی وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا شرعی اصطلاح میں معنی ہے جو ہم لے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ ماہ رمضان کتنا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس بابرکت ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کریں اور گناہوں سے بچیں تاکہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس چھوٹی سی کوشش سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اور اب جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ اس ماہ رمضان میں تمام مسلمانوں کو اس پاک مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ حافظ۔